اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، آج کا ہمارا موضوع ایک نفلی مسئلے کے متعلقہ ہے۔ آپ میں سے جو حضرات حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں لوگ مغرب کی اذان کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں، اور کچھ حضرات ان لوگوں کو اور ان کے عمل کو دیکھ کر وہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ 2 رکعت جو ہے مغرب سے پہلے پڑھنا سنت ہے اور ہم سنت کے تارک بن رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے ان کی حقیقت بھی ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ابو داؤد کی ایک روایت سن لیں کہ جس وقت خیبر فتح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مال غنیمت ملا، تو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد انہوں نے وہاں بازار سے کچھ نے چیزیں خریدیں، کچھ نے بیچی، لین دین کاروبار کا معاملہ جو ہے وہاں وہ چلا۔ تو اس دوران ہی ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اللہ نے ان سب صحابہ سے بڑھ کر نفع عطا کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا؟ انہوں نے کہا جی کہ 100 کیا چاندی کا نفع، یعنی تقریباً 3000 روپیہ مجھے نفع ملا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ جی یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی وجہ سے ہم ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب کے فرضوں کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کے فرضوں کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور چونکہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد نوافل یہ چونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے بلکہ ممانعت آئی ہے عصر کے بعد اور فجر کے بعد نفل پڑھنے کی، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں ان سے ہمارا سوال ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہیں؟ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں تو سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، کیا ہیں؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو پھر یا مباح ہے۔ اگر مباح ہے تو کیا اب اس کی اباحت باقی ہے یا اس کی جو ہے وہ تنسیخ آ چکی ہے؟ ایسا بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ بڑی مشہور روایت ہے، وہ آپ سن لیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مگر ان کو سنت موقدہ یا غیر موقدہ بنانے کو مکروہ جانا۔ بخاری مسلم میں روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت پڑھتے دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 رکعت پڑھتے دیکھا، لم یأمرنا ولم ینہانا، نہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا اور نہ آپ نے اس سے ہمیں منع فرمایا، یعنی نہ یہ مامور بھی ہے نہ منع، بلکہ صرف مباح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں، کیا بات اب باقی ہے یا کہ نہیں؟ تو کشف الاسرار کی پہلی جلد صفحہ 334 کی روایت دیکھیں، ان عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے، یعنی مغرب کی اذان کے بعد کوئی وقفہ یا 2 رکعت اس طرح کی جو ہے وہ پڑھنے کا کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے۔ جی اور امام بہقی فرماتے ہیں کہ لما رأى العامہ لا تصلی قبل المغرب توہم انہ لا یصلی قبل المغرب، جب حضرت عبداللہ بن بریدہ نے دیکھا کہ عام لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھتے، جی ظاہر بات نہ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تو عبداللہ کو خیال ہے کہ مغرب سے پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی،
تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عملی تواتر 2 رکعتوں کے ترک پر تھا، یعنی چھوڑنے پر تھا، اور جو ہے وہ بغیر اس عمل پر جو ہے وہ نہیں تھا۔ جی دیکھیں اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل ان 2 رکعت جو پڑھتے ہیں یا حضور نے جو ہے کچھ عرصہ پڑھے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ طبرانی مسند الشامیین نصب الرایہ کی 2 جلد صفحہ 141 پر یہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ ہاں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ ایک مرتبہ آپ نے 2 رکعت میرے پاس پڑھی تو میں نے پھر آپ سے سوال کیا یہ کون سی نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے سے بھول گیا تھا۔ تو بعض روایات میں کوئی وفد آیا ہوا تھا عرب کا، آپ کے پاس بیٹھا رہا، آپ کی وہ 2 رکعت جو ہے وہ رہ گئی، تو آپ نے فرمایا وہ میں نے ابھی جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ جو 2 رکعت ہیں وہ حضور نے بامر مجبوری جو ہے وہ چونکہ آپ کے رہ گئے تھے، تو اس لیے آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جو عمل شروع کرتے تھے پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے، تو آپ پھر پڑھتے رہے۔ ہم نے نہیں پڑھنی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے روایات موجود ہیں، کتاب الاثار امام محمد علیہ رحمہ کی جو ہے صفحہ 32 پر یہ روایت ہے۔ حضرت امام حماد فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے مغرب کی نماز سے پہلے نوافل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جی تو ظاہر بات ہے کہ فقیہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جامع ترمذی میں باقاعدہ موجود ہے، اور بخاری میں باقاعدہ جو ہے وہ موجود ہے۔ حدیث پاک جو ہے دیکھیے بخاری میں یہ روایت موجود ہے، علیک بالفقہ فإنہ ثمرۃ الحدیث، فرمایا تم پر فقہ کو پکڑنا لازم ہے کیونکہ یہ حدیث کا نچوڑ ہے۔ اور ان کے شاگرد امام ترمذی فرماتے ہیں جو ہے جامع ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 118 پر ہے، کذالک قال الفقہاء وہم اعلم بمعنی الحدیث، ایک مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے اسی طرح فرمایا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فقہاء کرام حدیث کے مطالب کو سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جو ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ما انت بمحدث قوما حدیثا، آپ فرماتے ہیں جب تم لوگوں سے ایسی حدیث بیان کرو گے جس کی مراد تک ان کی عقل فہم کی رسائی نہ ہو سکے، یہ حدیث بعض لوگوں کے لیے ضرور فتنے کا باعث ہوگی، اس لیے فقہاء کرام کا ہم جو ہے وہ حوالہ دے رہے۔ اور مزید دیکھیں حضرت عبداللہ جو ہے ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں میرے امام ابو سفیان ثوری ہیں، فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جب کسی مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہو جائے تو میں اس مسئلے کو لیتا ہوں، پھر کسی کی مخالفت کی جو ہے وہ کوئی پرواہ میں نہیں کرتا۔ تو لہٰذا 2 رکعت جو ہے نفل پڑھنے کا یہ بعد کا دائمی معمول ہے، دور صحابہ میں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو ہے وہ معمول نہیں تھا۔ دیکھیں جلیل القدر صحابہ دیکھیں ان میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، حضرت ابو موسیٰ مسعود، حضرت ابو مسعود انصاری ہیں، حضرت براء بن عازب ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، ایسے لوگ بزرگ تھے جلیل القدر صحابہ، ان کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا گیا۔ اور ایک روایت خلفائے راشدین کی بھی ہے کہ یہ بزرگ بھی مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جی تو اس لیے جب ان کا خلفائے راشدین کا بھی یہ عمل نہیں تھا تو اس سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے صحابہ اکرام کا طریقہ دائمی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حکم دیا نہ منع فرمایا، لیکن بخاری کی یہ روایت ایک ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں آتا تو یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں بعد کی سنتے پڑھ رہے ہیں، جی یہ وہ سمجھتے تھے جماعت ہو چکی ہے اور لوگ بعد کی سنتے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان صحابہ کا روز کا یہ معمول جو ہے وہ نہیں تھا۔ جی دیکھیں ابو داؤد کی پہلی جلد صفحہ 182 پر روایت آپ سن کر حیران ہوں گے۔ دیکھیں حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ سئل ابن عمر عن رکعتین قبل المغرب، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز کے بارے میں،
فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے کسی کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں یہ 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت طاؤوس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو یاد نبوت کے آخری دور میں صحابہ کا عمل تھا، اسی کے موافق خلفائے راشدین کا طریقہ رہا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی کوئی اس قسم کی باتیں ہیں وہ بغیر سند کے ہیں یا ان میں خاص ایک بندے کی تخصیص ہے۔ مثلا مصنف ابن ابی شیبہ کی 2 جلد کی صفحہ 357 پر یہ روایت ہے، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ما رأیت فقیہا یصلی قبل المغرب، میں نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا کہ مغرب سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہو الا سعد بن ابی وقاص، مگر سعد بن ابی جو تھے وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ فقیہ کو اللہ رب العزت نے شان دی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کسی فقیہ کو میں نے نہیں دیکھا۔ فقیہ واقع اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ کی 1000 صوفیوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب فقیہ نے یہ نہیں پڑھی تو لہٰذا پھر ہمیں جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور ساری اس کی وجہ گزر چکی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑھی کس مجبوری کے تحت پڑھی۔ پھر اگر سرکار کی عادت کریمہ رہتی تو پھر لازماً اس میں مطلب دوام اور استمرار کے الفاظ ہوتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، یا کان صحابہ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ آتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آپ نے بامر مجبوری جو ہے وہ پڑھی تھی جب آپ کی مطلب ہے کہ رہ گئی تھی 2 رکعت زور والی، تو اس لیے آپ نے وفد چونکہ آیا ہوا تھا اس ٹائم آپ نہ پڑھ سکے اثر کے بعد، پھر آپ نے پڑھی ہے، لیکن یہ آپ کا طریقہ دوامی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں خلفائے راشدین صحابہ کرام جو ہے ہادیین المہدیین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔